اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی اچھی تعلیم اور تربیت کے لیے احادیث مبارکہ کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ آج کی جو حدیث ہے اس کا موضوع ہے اللہ کے رسول پر جو شخص ایمان نہ لائے اور ان کے لائے ہوئے دین کو اپنا دین نہ بنائے وہ نجات نہیں پا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اس امت کا یعنی اس دور کا جو کوئی بھی یہودی یا نصرانی میری خبر سن لے، یعنی میری نبوت اور رسالت کی دعوت اس تک پہنچ جائے اور پھر وہ مجھ پر اور میرے لائے ہوئے دین پر ایمان لائے بغیر مر جائے تو ضرور وہ دوزخیوں میں ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے یہ۔ اس حدیث کی تشریح میں استاذ العلماء حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث میں یہودی اور نصرانی کا ذکر صرف تمثیل کے طور پر اور یہ ظاہر کرنے کے واسطے کیا گیا ہے کہ جب یہود و نصارہ جیسے مسلم اہل کتاب بھی خاتم الانبیاء رضی اللہ تعالی عنہ پر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر اور ان کی شریعت کو قبول کیے بغیر نجات نہیں پا سکتے، تو دوسرے کافروں مشرکوں کا انجام اسی سے سمجھ لیا جائے۔ بہرحال حدیث کا مضمون عام ہے اور مطلب یہ ہے کہ اس دور محمدی میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے شروع ہوا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، جس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دعوت پہنچ جائے اور وہ آپ پر ایمان نہ لائے اور آپ کے لائے ہوئے دین کو اپنا دین نہ بنائے اور اسی حال میں مر جائے تو وہ دوزخ میں جائے گا، اگرچہ وہ کسی سابق پیغمبر کے دین اور اس کی کتاب و شریعت کا ماننے والا کوئی یہودی ہو یا نصرانی ہی کیوں نہ ہو۔ الغرض خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو قبول کیے بغیر نجات ممکن نہیں۔ ہاں، جس بیچارے کو آپ کی نبوت کی اطلاع اور اسلام کی دعوت ہی نہ پہنچی وہ معذور ہے۔ یہ مسئلہ دین اسلام کے قطعیات اور بدیہیات میں سے ہے جس میں شک و شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی حیثیت کو نہ سمجھنے ہی سے ہو سکتا ہے۔ آگے دارقطنی فی الافراد میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ایک نصرانی شخص ہے جو انجیل کے موافق عمل کرتا ہے اور اسی طرح ایک یہودی شخص ہے جو تورات کے احکام پر چلتا ہے اور وہ اللہ پر اس کے رسول پر ایمان بھی رکھتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ کی شریعت پر نہیں چلتا، تو فرمائیے کہ اس کا کیا حکم ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس یہودی یا نصرانی نے میری بات کو سن لیا، یعنی میری دعوت اس تک پہنچ گئی اور اس کے بعد بھی اس نے میری پیروی اختیار نہیں کی تو وہ دوزخ میں جانے والا ہے۔ یہ دارقطنی کی حدیث ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں استاذ العلماء حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اوپر کی حدیث سے بھی زیادہ واضح ہے، اور اس میں تصریح ہے کہ اگر کوئی یہودی یا نصرانی اللہ کو اور اس کے رسول کو مانتا بھی ہو، یعنی توحید کا قائل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تصدیق کرتا ہو، مگر پیروی آپ کی لائی ہوئی شریعت کے بجائے تورات اور انجیل ہی کی کرتا ہو اور اسی کو اپنی نجات کے لیے کافی سمجھتا ہو، تو وہ نجات نہیں پا سکے گا۔ اس حقیقت کا اعلان قرآن مجید کی اس آیت میں بھی کیا گیا ہے۔
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، سورہ آل عمران میں۔ اے نبی، جو لوگ آپ کی شریعت کا اتباع اختیار کیے بغیر اللہ کو چاہتے ہیں اور اس کی بخشش حاصل کر سکنے کی خام خیالی میں مبتلا ہیں، ان سے آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعتاً اللہ کو چاہتے ہو تو اس کے سوا اب اس کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ میری شریعت کی پیروی اختیار کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اگر تمہاری پیروی اختیار نہیں کرو گے تو اللہ کی محبت اور مغفرت کے تم مستحق نہیں ہو سکو گے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔